يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ جو پاک پڑھ لیں. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ وجود ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت. میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مقبول احمد صاحب دعوت کا کارکنان. عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ وجود ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت. ہمارے کو بس یہی آسرا ہے. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. میرے محترم بھائی دوستو، بیان کرنا مقصود نہیں ہے. حضرت جی کو حکم ہے الامر فروغ الادب کے تحت چند معلومات بزرگوں کو سبق سنانے کی غرض سے آپ حضرات کی توجہ کی نظر کروں گا. میرے دوستو، یہ جو اللہ والوں کی نسبت ہے، یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ انسان کا ظاہر اور باطن سنوار دیتا ہے. نسبت اللہ والوں کے ساتھ جب بندے کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ جب بندے کا تعلق بن جاتا ہے، تو بندے کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے، بندے کا باطن بھی سنور جاتا ہے. باطن کا سنوارنا بھی ضروری ہے، اور ظاہر کی صورت یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی سمجھ جائے. باطن یعنی کہ انسان کا جو قلب ہے، اور اس قلب کو انسان کے وجود کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہے. انسان کے وجود کے اندر قلب کی مرکزی حیثیت ہے، یعنی کہ یہ انسان کے وجود کا بادشاہ ہے، اور اس کا تزکیہ اور تصفیہ یہ بہت ضروری ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کریم نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو انبیاء کرام نے لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کی. انبیاء کرام کی جو محنت کا میدان تھا وہ لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی، اور اس جماعت کا جو فیض پورے عالم کے اندر پھیلا، وہ ان کے دلوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تھی. جب آپ علیہ السلام نے ان کے دلوں کے اوپر محنت فرمائی، تو وہ ایک آدمی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. جب بندے کا قلب سنور جاتا ہے، جب بندے کے قلب کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے لیے تو کام آسان کرتا ہی ہے، دوسروں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیتا ہے. دوسروں کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے. دیکھیں، قلب کا مومن ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہم ظاہری طور پہ ہمارا جو بدن ہے مومن ہے، مسلمان ہے. کیسے مومن؟ ایسے ہے کہ ہم نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، یہ ظاہری ہمارا ایمان ہے.
ظاہری طور پر مومن ہے، نماز کا وقت ادھر پڑھ لیتے ہیں، روزے آگے رکھ لیے، حج کا وقت ہے حج کے سفر کو چلے گئے، زکات کا سیزن ہے زکات دے دیے. لیکن اگر دل مومن نہیں ہے تو پھر جب تھوڑے سے حالات آئے، معاشرے کے اندر تبدیلی آئی، حالات آئے، دنیا کے جو امور ہیں وہ سامنے آئے، تو دنیا کے رسم و رواج اور ظاہری طور پہ دنیا کا نقصان ہوتے ہوئے انسان کو جب نظر آتا ہے دنیا کا نقصان، تو کیونکہ دل مومن نہیں ہے، ظاہری بدن مومن تھا، تو انسان اللہ کریم کے احکامات کو پر سے کچھ ڈال دیتا ہے اور دنیا کے نقصان کو بچا لیتا ہے، اللہ کریم کے جو احکامات ہیں ان کو توڑ دیتا ہے. لیکن جب بندے کا دل مومن ہو جاتا ہے، بندے کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کا جتنا بڑا مرضی نقصان سامنے آ جائے وہ اللہ کریم کے احکامات کو نہیں ٹوٹنے دیتا. یہ جو مجالس ہے، یہ جو اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل بھی مومن بن جائے، ہمارا ظاہر بھی مومن بن جائے، باطن بھی مومن بن جائے. ہم ظاہری طور پہ بھی ایمان والے بن جائیں، باطنی طور پہ بھی ایمان والے بن جائیں. یہی مقصد ہے مجالس کا. یہ جو اللہ والوں کی صحبت میں آنا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ کی مجالس قائم ہوتی ہے، اجتماعات میں ہم شرکت کرتے ہیں، یہی مقصد ہوتا ہے. اور اللہ کریم کی طرف سے ان مجالس کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم کے مقرب فرشتے ان مجالس کو ڈھونڈتے ہیں. ملائکۃ السیاحین وہ سیاحت کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. جب ان کو یہ مجالس مل جاتی ہے، ایسی مجالس مل جاتی ہے جہاں اللہ رسول کی بات ہو، جہاں دین کی بات ہو، جہاں کتاب و سنت کی بات ہو، جہاں اللہ کی یاد ہو، ایسی مجالس جب وہ پا لیتے ہیں تو پھر وہ دوسرے فرشتوں کو بھی آواز لگاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے تم زمین پہ آئے تھے، ہمیں یہاں سے وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے، وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے. وہ فرشتے پھر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. حدیث شریف ہر ساتھی نے تقریباً سنی ہوئی ہے، ہر تقریباً بزرگ علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. تو فرشتے واپس آتے ہیں، اللہ کریم جاننے کے باوجود، علم کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک وہاں پہ آپ کی ذکر کی، آپ کی یاد کی، قرآن و سنت کی جو مجلس لگی ہوئی تھی اس سے آ رہے ہیں. اللہ پاک پوچھتے ہیں وہ کیا مانگتے تھے، یا اللہ پاک کو جنت مانگتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے نجات بھی دے دی. یہ اتنی بابرکت مجلس ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پاک ایک آدمی یا کچھ آدمی وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، اس رش کو دیکھنے کے لیے آ گئے، وہاں سے گزر دیکھے تو یہ ہوتا کیا ہے، وہاں سے گزر کے دیکھے تو صحیح یہ رش کس چیز کا ہے، یہ دروازہ کی مسجد کے اندر یہ کس چیز کا اجتماع ہے، لوگ کیوں نہ ہے، وہ صرف دیکھنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی کوشش کی. اتنی بابرکت مجلس ہے کہ جو آدمی دیکھنے کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے یا اپنی کسی غرض کے لیے ایسی مجالس میں آ جاتا ہے، اللہ کریم ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کر دیتے ہیں. وہ آدمی جو صرف دیکھنے کے لیے آیا اس کی بخشش ہو گئی، اور جو خود ایسی مجالس میں شامل ہوگا اس کے ساتھ اللہ کریم کیا معاملہ فرمائے. کتنی بابرکت مجالس ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر وہ مجلس حسرت اور ندامت کا باعث بنے گی جس مجلس کے اندر اللہ کریم کی یاد نہیں ہوگی. اسی مجلس کے اندر، اسی مجلس کے اوپر بندہ اللہ کریم کا شکر ادا کرے گا، فخر کرے گا جس میں اللہ کریم کی یاد ہوگی، جس میں اللہ کریم کی یاد ہوگی. ہم دنیا داری کے ماحول میں دیکھتے ہیں مختلف قسم کی مجالس قائم ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں. بعض ایسے نیک لوگوں کی نیک مجالس ہوتی ہیں، لیکن کچھ برے لوگوں کی مجالس بھی ہوتی ہیں. لیکن جب بندہ قیامت کے دن اللہ کریم کے سامنے جائے گا اس دن ان مجالس کا پتہ چلے گا. ایک اللہ والے تھے، اپنے مریدین کے پاس بیٹھے تھے، مریدین سامنے بیٹھے تھے. اللہ والے نے خود سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو وقت ہے وقت گزر جاتا ہے پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا، وقت گزر جاتا ہے، جو گزرا وقت
ہاتھ نہیں آتا، یہ وقت کہاں جاتا ہے؟ مرید خاموش تھے کہ حضرت نے اسلام کے لیے خود ہی فرمایا کہ یہ جو وقت ہے، یہ وقت اللہ کریم کے بعد جو بندہ عمل کرتا ہے اس عمل کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے، عمل کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ احادیث میں قیامت کے مختلف مناظر بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک منظر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم ایک بندے کو بلائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تم نے فلاں غلط کام کیا تھا، فلاں برا کام کیا تھا، فلاں یہ کام کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ پاک میں نے تو کام نہیں کیا تھا، یہ کام میں نے تو نہیں کیا تھا۔ تو قرآن کریم نے اللہ کریم نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم، اس کی زبان اللہ کریم بند فرما دیں گے، زبان بند ہوگی، اس کے ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، اس کے باقی وجود بولے گا۔ پھر اللہ کریم اپنی قدرت سے اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کو کھولیں گے، پھر وہ اپنے وجود کے اعضاء کو ملامت کرے گا کہ میں نے تو تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری خواہش کے لیے یہ غلط کام کیا تھا، آج تم نے مجھے رسوا کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جب بندہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اللہ کریم اس وقت کو لوٹائیں گے، جس وقت میں جو کام کیا ہوگا اس وقت کو لوٹائیں گے، اور وہ منظر انسان کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ منظر انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو اس گناہ کے اندر یا اس جرم کے اندر مبتلا پائے گا تو پھر اس کے پاس کوئی بات نہیں بچے گی، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ہیلا اور کوئی بہانہ نہیں بچے گا۔ تو یہ جو وقت گزرتا ہے، یہ جو وقت گزرتا ہے، یہ ان لمحات کے ساتھ اور جو کام اس لمحے میں ہو رہے اس کے ساتھ اللہ کریم کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر جو نیک مجالس ہے، جب بندہ اپنی نیک مجالس کو دیکھے گا، بندہ اپنی نیک مجالس کو دیکھے گا تو اس وقت اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی، کاش کہ میں ایسی اور مجالس میں شریک ہوتا، اللہ والوں کی صحبت میں مزید جا کے بیٹھتا، اللہ کریم کے ذکر میں مزید جا کے بیٹھتا، اور اس کو اس پہ خوشی ہوگی۔ تو یہ جو وقت ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے اندر انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی محفوظ ہے، اس وقت کے اندر انسان نیک عمل کرتا ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ وقت محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ مجالس اسی مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے، اصلاح کے لیے۔ اچھا، اصلاح ہم نے کرنی ہے، اپنی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اصلاح کروانی ہے۔ اب اصلاح کی ہم بنیاد کہاں سے کریں؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ حد تک امکان کوشش کریں اصلاح کو، سارے جتنے بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہمارے اندر گناہ ہیں، ہمارے اندر عیب ہے، ہمارے اندر روحانی امراض ہے، ہم نے سب کا علاج کرانا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرے، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کرے، کچھ وصیت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ شاید اس صحابی کے سامنے زبان کے کنٹرول کی کوئی خاص اہمیت ضرور نہیں ہوگی، یہ جو بات بھی تھی، بھائی انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ مزید ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں۔ کسی طرح پوچھا پھر یہ جواب دیا اپنی زبان کو کنٹرول میں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں، ہم جو زبان سے کلام کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا معافی ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تمہیں تمہاری ماں ہو جہنم کے اندر جو لوگ گرتے ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے گرتے ہیں۔ یہ زبان کا معاملہ اتنا خطرناک، اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا جنتی لوگوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں، یہ جنتی لوگوں کو جو اللہ کریم نے انعام بتائے ہیں، اس میں اللہ کریم یہی فرمایا کہ انعام والے لوگ جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز پڑھیں گے تو عاجزی کے ساتھ، نماز پڑھیں گے تو عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے، اور ساتھ فضول باتوں سے بچیں گے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم آپ دیکھیں تو بعض اوقات ایسے بھی ساتھی ملتے ہیں جو زبان سے گالی دیتے ہیں، زبان سے گالی دیتے ہیں۔
اور گالی دینے کے ان کی زبان اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کسدن چاہ کے زبان کو روکنا چاہے روک نہیں سکتے. ان کی زبان اتنی بے لگام ہو جاتی ہے کہ بات میں کرتے ہیں گالی بول دیتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گالی دینا فسق ہے. گالی دینا فسق ہے. فسق کا مفہوم علماء کرام نے لکھا ہے کہ بندہ اللہ کریم کے احکامات کا باغی بن جاتا ہے. اور فرمایا کہ نہ حق مسلمان سے لڑنا یہ کفر کا عمل ہے. نہ حق مسلمان سے لڑنا یہ کفر کا عمل ہے. گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر کا عمل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں اور باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے تعجب کیا. وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. اس زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا کوئی اتنا تقویٰ آدمی بھی ہو سکتا ہے جو اپنی ماں اور باپ کو بھی گالی دے. نبی علیہ السلام سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا بدبخت کون ہو سکتا ہے. تو آج اس زمانے میں تو یہ بات عام ہے. گائے بغیر سننے میں بات آتی ہے کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں اور شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر, ہمارے اس ماحول کے اندر. لیکن وہ کیونکہ نیکوں کا زمانہ تھا, خیر القرون کا زمانہ تھا, تو ان کو تعجب ہوا ایسے کیسے ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے بدلے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے, اسی طریقے سے کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی ماں اور باپ کو گالی دی ہے. ماں اور باپ کو گالی دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں ایسی مدارس سے ہم بچیں. آج ہم دیکھیں اوور آل اپنے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورت حال ہے. ہمارے معاشرے کے اندر صورت حال یہ ہے کہ ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں چاہے وہ علماء کی مجلس ہو, چاہے وہ صلحاء کی مجلس ہو, چاہے وہ علماء کی مجلس ہو, چاہے دینداروں کی مجلس ہو, چاہے غیر دینداروں کی مجلس ہو, ہم اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے. غیبت اور غیبت ایسا گناہ ہے اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. غیبت ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ غیبت کی معافی نہیں ہے. اور کسی نے پوچھا اگر معافی بھی نہیں ہے باقی گناہوں کی معافی ہے دوسری کیوں. فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرنے والا ہے وہ غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. جب تک وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا نہیں معافی نہیں ہوگی, معافی ملے گی نہیں, ندامت نہیں ہوگی. گناہ کے لیے ضروری ہے توبہ کے لیے اللہ کریم نے یہ شرطیں رکھی ہیں, شرائط رکھی ہیں کہ دل کے اندر ندامت ہو. ایک گناہ کو گناہ سمجھے, دوسرے دل کے اندر ندامت ہو, اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. بھلے توبہ ٹوٹ جائے لیکن پھر بڑے توبہ کرے. کوئی بھی گناہ ہے جرم کوئی بھی ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. تو غیبت سے بچنا چاہیے. ایک ساتھی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی کے اندر ایک عیب ہے, ایک برائی ہے, برائی واقعی اس کے اندر موجود ہے, کیا اس کے بیان کرنے کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معقول ہے کہ یہی تو غیبت ہے, یہی تو غیبت ہے. ہاں ایک ایسا کام ہے اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا اور اس کو بیان کروں تو یہ بہتان ہے, یہ الگ جرم ہے, یہ الگ جرم ہے, الگ جرم ہے یہ. تو غیبت سے ایسی مدارس سے ہمیں حد الامکان بچنا چاہیے. اگر انسان اس دور کے اندر بچنا چاہے تو ایک ہی حل ہے اللہ والوں کی صحبت میں, اللہ والوں کی مشائخ صوفیاء کی صحبت. یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ خلوت اختیار کرے, تنہائی میں بیٹھ جائے, تجرب میں بیٹھ جائے, تنہائی کو پسند کر لے, لیکن ایسی مجالس میں نہ بیٹھے جس میں غیبت ہو, جس میں برائی ہو, جس میں لوگ گفتگو ہو. ایسی مجالس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں, ہم اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں اللہ کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کریم کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشش کرنے کا. جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم کی رحمت تہجد کے ٹائم پہ, آدھی رات کے ٹائم پہ آسمان دنیا میں ہوتی ہے. اور خود اللہ کریم اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو, ہے کوئی ایسا سائل جو سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. رحمت حق تو بہانا چاہتی ہے, بہانا مانگتی ہے. ہم تھوڑا ندامت کے ساتھ دو چار آنسو بہاتے کو دیکھیں, اللہ کریم بخش دیں گے, معاف کرنے والی ذات پیدا کریں گے.
معاف کرنے والی ذات ہے. تو ہم اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں. ہم اپنی زبان کو، جب ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کرتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے اللہ کریم ہماری حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک شاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس کے دل پہ شاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر جب بندے کے دل میں اگر ندامت ہو، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کریم کے فضل سے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا، ڈھکائی کے ساتھ رہتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ دل شاہ ہو جاتا ہے، دل اس کا شاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم سے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ان کے دل شاہ ہو گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے بندے سے اللہ کریم توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہی نہیں. ایسے بندے سے اللہ کریم توبہ کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں. جو آدمی گناہ کرتا ہے تو ڈھکائی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اوپر استغفار نہیں کرتا، توبہ کی معافی توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا اللہ کریم کی ذات سے، تو اللہ کریم اس بندے سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں. توبہ کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے. امام غزالی کا مطلب نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے. جب وہ بیمار، اس کو پتہ چلتا ہے میں بیمار ہوں، وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ طبیب کے پاس جائے گا، وہ کسی حکیم کے پاس جائے گا، اس کو بتائے گا مجھے فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں مسئلہ ہے. ڈاکٹر اس کو دوائی دے گا، ڈاکٹر اس کو دوائی دے گا، اللہ پاک اس کو شفا دے گی. لیکن اگر مریض یہ کہے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں، مریض یہ کہے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں اور میں طبیب کے پاس نہیں جاتا، تو جب مریض ڈھکائی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اس کی جو مرض ہے وہ ناسور بن جاتی ہے، وہ ناسور بن جاتی ہے، وہ بڑی مرض کی صورت میں سامنے آتی ہے، پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے گناہ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بندے کے اندر ایک مرض لگ گئی، گناہ ہو گیا. اگر بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے یا مریض سمجھے اور اس پہ اللہ کریم کی طرف رجوع کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر انسان اس کے اوپر ڈھکائی کے ساتھ رہے گا تو پھر وہ مرض ناسور بن جائے گی. مرض جیسے روحانی امراض ہے، جسمانی امراض انسان کو لگتی ہے، تو جسمانی امراض کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہے، انسان کی روح کے ساتھ ہے. انسان کی روح جب تک جسم کے اندر موجود ہے اس وقت تک انسان تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے، روح انسان کے وجود سے الگ ہو جاتی ہے، وہ اس تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اس کی مرض ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب بندے کی روح میں مرض ہوتی ہے، انسان کی جب روح نکلتی ہے، مرض شدہ مرض زدہ روح جب انسان کے وجود سے الگ ہوتی ہے تو پھر موت کے وقت بھی اس کا علاج ہوتا ہے. موت کے وقت سختی، گناہ گار کے حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، گناہ گار کی جو روح ہے وہ سختی کے ساتھ قبر کی جائے گی. اسی طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب ہے یہ روح کی بیماریوں کی وجہ سے ہے. حشر کے میدان میں سختی کی جائے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. مومن کے لیے جہنم نہیں ہے، جہنم کافر کا ٹھکانہ ہے. مومن کو، مسلمان کو جہنم میں کیوں جانا پڑے گا؟ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی، ان کی روحانی امراض ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کریم اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہ جو روحانی امراض ہے، جیسے ڈاکٹر جسم کے طبیب ہوتے ہیں، ویسے یہ جو اللہ والے ہیں یہ روحوں کے طبیب ہوتے ہیں. ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئے اور اپنی روحوں کا علاج کریں. دیکھیں اللہ والوں کی صحبت کی بڑی انفرادیت ہے، بڑا اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس کے بڑے اثرات ہیں انسان کو. دیکھیں وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا، وہ کتا تھا، کتا اور اصحاب کہف ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. وہ جو اصحاب کہف سے اپنے ایمان کو بچا کے وہ نکلے ظالم بادشاہ سے، غار کے اندر پناہ لی. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، ایک کتا بھی تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ والوں نے اس کتے کو واپس کرنا چاہا کہ یہ واپس چلا جائے. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی یہ شور مچائے گا، شور مچائے گا تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں گئے کہاں گئے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ وہ کتے نے پچھلی ٹانگیں زمین پہ رکھی اور اگلی ٹانگیں اٹھائیں جیسے مطلب ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے اٹھائیں اور اللہ کریم سے دعا دی کہ اللہ پاک میں شور نہیں کروں گا. ایک شاعر نے لکھا ہے کہ کتا کہتا ہے اپنے زبان میں, شاعر نے کہا کہ نہ میں بھولتا نہ میں توڑتا نہ میں شور مچاواں ولیاں نے لڑ لڑ کے شاید میں بھی بچ جاتا ہوں. تو جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے کتا کیوں نہ ہو, کتا کیوں نہ, اللہ کریم اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. اللہ کریم نے قرآن پاک میں کیا فرمایا, قلبہم باسطٌ, وہ جو کتا اور اساتذہ جو کروٹ لیتے ہیں اللہ اس کا ذکر بھی فرمایا قرآن پاک میں, قلبہم باسطٌ کر کے اللہ کریم نے ان کا ذکر فرمایا. تو جو اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھ جائے گا اللہ کریم اس کو کتنا چلتا ہے. اللہ والوں کے وجود کی برکت, ان کی نگاہوں کی برکت, ان کے قلوب کی برکت, اللہ والوں کا جو وجود ہے وہ دنیا والوں کے لیے غنیمت ہوتا ہے. اللہ والوں کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. ایک اللہ والے تھے حضرت سری شکتی کا مولا, بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کی خانقاہ کے اوپر کچھ لوگ آئے, رات کا ٹائم تھا, بارش تھی اور آدھی رات کا وقت تھا, دستک دی, خادم باہر آیا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی ہم فلاں فلاں علاقے میں گئے ہوئے تھے, رات ہو گئی, ہم رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ہندو ہیں, ہم غیر مسلم ہیں, ہم غیر مسلم ہیں. تو وہ حضرت کے پاس, حضرت کو کچھ لوگ آئے وہ آرام کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کہا بھائی ٹھیک ہے, حضرت کو تو ہندو ہے. خادم نے کہا حضرت کو تو غیر مسلم ہے. حضرت نے فرمایا کیا ہوگا غیر مسلم, ان کو بٹھاؤ. اللہ والوں کی دعوت کا انداز کیا ہے کہ محبت کے ذریعے سے وہ دعوت دیتے ہیں. فرمایا ان کو بٹھاؤ, ان کو کھانا کھلاؤ. وہ خادم تھوڑا تنگ ہوا, ان کو اندر پہ بٹھایا, حضرت کو حکم تھا بٹھا دیا, ان کو بٹھا دیا. وہ کھانا جو بچے کو تھوڑا سا پڑا تھا ان کو کہا یہ تھوڑا تھوڑا جو بھی ہے ایک ایک بولنے والا ہے کھا لیں, اب مجھے تنگ نہیں کرنا. اور نہیں بولنا کہ مجھے اور لا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے کھانا آپ سے کر مانگا بھر کر جو انہوں نے دیا انہوں نے کھا لیا چلے گئے. کئی سال گزر گئے, کئی سالوں کے بعد وہ کافر دوبارہ آیا, دستک دی. انہوں نے کہا جی کیا ہے, حضرت سے ملنا ہے. حضرت سے ملنے کے لیے گئے. جب حضرت سے ملے تو کہا کہ ہم فلاں دن آئے تھے, اتنے سال پہلے آئے تھے یہاں پہ. جی آئے تھے. پھر انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں روٹی دی تھی. انہوں نے کہا پھر کسی کے حصے میں 1 لقمہ ہے, کسی کے 2 لقمے ہے, کسی کے 5 لقمے ہے, ایسے تھوڑی تھوڑی ہم نے کھا لی. تو انہوں نے کہا کہ پھر بولا بات یہ ہے کہ جس نے جتنے جتنے لقمے کھائے اللہ کریم نے اس کو اتنے بیٹے دیے. جس بندے نے جتنے جس کے حصے میں 2 لقمے اس کے 2 بیٹے, جس کے 3 لقمے. انہوں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے, یہ تو بہت خوشی. انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے بتانے کی, بات یہ ہے کہ جو ہمارے پہلے بیٹے تھے, جو ہمارے پہلی اولاد تھی, جو پہلے کی اولاد تھی وہ ہمارے مذہب پہ ہے. جو لقمے کھانے کے بعد پیدا ہوئے وہ تمہارے مذہب پہ ہیں, وہ آپ کے مذہب پہ ہیں. تو پھر اللہ والے نے اس فقیر کو بلایا, اس خادم کو بلایا اور کہا فرمایا کہ اگر ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے تو یہ سارا علاقہ اللہ والے ہو جاتے, سارے علاقے میں اللہ والی ہوتی. تو یہ اللہ والے ہیں, ان کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. لنگر میں بھی برکت ہے, ان کے بیٹھنے میں بھی یہاں برکت ہے, ان کے وجود میں بھی برکت ہے, ان کی نگاہوں کی برکت ہے. اللہ والوں کا جو وجود ہے وہ دنیا والوں کے لیے سراپا جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کریم کی طرف سے غنیمت ہی غنیمت. اللہ والوں کے جو وجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے فطروں کا زمانہ ہے, فتنے ہر طرف سے فتنے عام ہو چکے ہیں. اس وقت بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں. ہماری فضا بھی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, ہم اللہ والوں کی صحبت میں چلے جائیں, ہم اللہ والوں کی صحبت میں چلے جائیں. افلاطون ایک حکیم تھا, اس کو کسی نے کہا کہ ایک موسیٰ نام کا آدمی ہے, اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے, نبوت کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا افلاطون کو بہت سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں تو ایسے نبی اس کو نہیں مانوں گا, میں پہلے چیک کروں گا, امتحان لوں گا, میں امتحان لوں گا. اگر وہ میرے امتحان میں پورا اتر آیا تو پھر تو میں اس کو نبی مانوں گا, اور اگر وہ میرے امتحان میں پورا نہ اترا تو پھر نبی نہیں مانوں گا. تو افلاطون چلا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور امتحان لینے کی غرض سے سوال کیا کہ موسیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 7 زمینیں ہیں, 7 آسمان ہیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سارے تیر بن جائیں, یہ سارے تیر بن جائیں. چلانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہو, بچنے کا کوئی راستہ ہے, بچنے کا کوئی راستہ ہے, کوئی حل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا کہا ہے بچنے کا راستہ ہے. انہوں نے کہا کون سا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلانے والے کے قدموں میں چلے جاؤ, چلانے والے کے قدموں میں چلے جاؤ.
بچت ہو جائے گی، بچ جاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کریم کے سوا ہمیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، ان کی ڈیوٹیاں سیدھی کریں گے، ان کے قدموں میں بیٹھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات سے کبھی یقین ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں اللہ کریم کی ذات مل جائے گی، ہمیں اللہ کریم کی ذات مل جائے گی، اللہ کریم کی محبت مل جائے گی، اللہ کریم کی معرفت مل جائے گی۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے، بولنا رہیے، سب کی حفاظت فرمانے، درجات والے راستے پہ چلائے۔